انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی ولادت 1 پہلا مہینہ 1950 میں ہوا۔ وفات 11 تاریخ 8واں مہینہ 2020۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا۔ 2 گز ہی صحیح مگر یہ میری ملکیت ہے، اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا۔ راحت اندوری صاحب کے اشعار پڑھتے ہوئے مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مرحوم راحت اندوری صاحب اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے دل کی دھڑکن مرحوم راحت اندوری صاحب اپنے دل کی دھڑکن رک جانے کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے، تالیاں بجاتے ہوئے۔ کیا راحت اندوری سچ میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ یقین کر پانا مشکل ہو رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ راحت اندوری اب سچ میں اس دنیا کی ساری جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر اصلی راحت کی دنیا میں پہنچ گئے، یعنی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ لیکن موت اس کی ہے جس کا زمانہ افسوس کرے۔ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، مرحوم راحت اندوری کو ہم ہزاروں اشعار کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں، وہ بھی خود انہی کے۔ راحت صاحب کبھی کبھی موت کو یاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ گھر سے یہ سوچ کے نکلا ہوں کہ مر جانا ہے، کہ گھر سے یہ سوچ کے نکلا ہوں مر جانا ہے، اب کوئی راہ دکھا دے کہ کدھر جانا ہے۔ جسم سے ساتھ نبھانے کی امید مت رکھو، اس مسافر کو تو راستے میں ٹھہر جانا ہے۔ موت لمحے کی صدا، زندگی عمروں کی پکار، میں یہی سوچ کے زندہ ہوں کہ مر جانا ہے۔ نشہ ایسا تھا میں خانے کو دنیا سمجھا، ہوش آیا تو خیال آیا کہ گھر جانا ہے۔ میرے جذبے کی بڑی قدر ہے لوگوں میں مگر، میرے جذبے کی بڑی قدر ہے لوگوں میں مگر، میرے جذبے کو میرے ساتھ ہی مر جانا ہے۔ ہائے ہائے، راحت صاحب مجمع کو لوٹنے والی شخصیت تھی، لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے، اور مرنے کے بعد بھی ان کے اشعار، ان کے کلام امر رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کسی مشاعرے میں آپ کا چلے جانا اس مشاعرے کو کامیاب کرنے کی نشانی تھی، اس کی ضمانت تھی۔ آپ کو سننے کے لیے لوگ گھنٹوں دوسرے شاعروں کو برداشت کرتے تھے، لیکن ان کو سنے بغیر نہیں جاتے تھے۔ آپ اپنے کلام سے ہمیشہ لوگوں کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ جب کبھی ملک کے حالات خراب ہوئے، خانہ جنگی شروع ہوئی، ظلم و ستم ڈھائے جانے لگے، تو آپ نے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اشعار کہے جو حکومت کو کبھی اس کی اوقات دکھاتے ہیں اور لوگوں کے حوصلے کو بڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں۔ میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے چلتے کیوں ہیں۔ اور مرحوم راحت اندوری لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے،
لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ چاند تھوڑی ہے۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اشعار ہیں، کیا کلام ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اس کلام کا لکھنے والا، اس کلام کو سوچنے والا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہو گیا، جاتے جاتے ہمیں بھی اپنی موت یاد دلا کر گیا۔ ہے میرے بھائی، یہاں کی ہر چیز آنی اور چانی ہے۔ اب اخیر میں مرحوم راحت اندوری صاحب کے ایک شعر پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ کاش راحت صاحب ابھی اٹھتے اور اپنا ہی شعر اپنے ہی لہجے میں کہتے کہ غنیمت ہے کہ صبر میرا ابھی لباب بھرا نہیں ہوں، کہ غنیمت ہے صبر میرا ابھی لباب بھرا نہیں ہوں۔ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو کہ میں مرا نہیں ہوں۔ واقعی بڑے دور کے سوچنے والے شاعروں میں سے تھے، اور ان کا افسوس زمانے کو ہے۔ بہرحال جو منظور خدا ہو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔